یہ 3 سال تک ٹھیک تھا بالکل، پھر بخار ہوا، اس میں جھٹکے لگے۔ یہ تو اب نہ بول پا رہے، یہ بالکل ایک زندہ لاش کی طرح معذرت کے ساتھ یہ تو بیڈ پہ پڑا ہوا ہے بس۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کمر کی ہڈی کا پانی نکلواؤ، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اوپر پنکھا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مجھ سے یہاں پہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پہ کیسے رہ رہے ہیں؟ اللہ مالک ہے، اب کیا کریں، پھر مجبوری ہے، رہنا پڑتا ہے۔ 0306 7340 946 یہ میرے ہسبینڈ کا ہے۔ ان کے خامد کا نمبر ہے، وہ بیچارہ ایک مزدور انسان ہے، نہیں گھر پورا ہوتا۔ یہ بی بی جو ہے وہ اپنے اس نفس کو پامال کر کے میڈیا پہ آئی ہیں ہیلپ کے لیے۔ یہ ان کا نمبر ہے، ان سے آپ نے رابطہ کرنا ہے، جتنی ہو سکتا ہے ان کی مدد کیجیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے۔ یہ پسینے سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، یہ ایک کمرے میں جو ہے وہ اپنی اس ماں کے ساتھ کس طرح سے گزارا کرتے ہیں۔ یہ جو بچہ چھوٹا سا لیٹا ہوا ہے، یہ بالکل ٹھیک تھا، دکھائیں ذرا، یہ بچہ بالکل ٹھیک تھا، یہ بچے کی حالت بالکل ٹھیک تھی، لیکن کوئی مس ہیپ ہوا اور یہ بچہ جو ہے وہ ذہنی معذور ہو گیا۔ اب یہ بچہ صرف چارپائی پہ پڑا رہتا ہے اور اس کی میڈیکیشنز کا بھی بہت خرچے ہیں۔ یہ بیچاری جو اکیلی ماں ہے، اس سے افورڈ نہیں ہو پا رہا۔ یہ میرا حال آپ دیکھیں، یہ میں پسینے سے بھرا ہوا ہوں، باہر 45 جو ہے وہ ڈگری کی گرمی پڑ رہی ہے اور یہ معصوم بچے اس ایک کمرے میں گرمی سے بلک رہے ہیں۔ میں اس ماں سے بات کر کے جانوں گا سارا یہ معاملہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 3۔ ایک بیٹا اور یہ 2 بیٹی ہیں؟ ہاں جی۔ آپ کے بیٹے کو کیا پرابلم ہوئی ہے؟ یہ 3 سال تک ٹھیک تھا بالکل، پھر بخار ہوا، اس میں جھٹکے لگے، اس کے بعد پھر ایسے ہو گئے، جھٹکے نہیں رکتے، سارا دن لگتے رہتے ہیں۔ اور بچہ بالکل ٹھیک تھا، یہ بات بھی کر لیتا تھا، چل پھر بھی لیتا تھا؟ ہاں جی۔ یہ اچانک کیا ہوا؟ یہ تو اب نہ بول پا رہے، یہ بالکل ایک زندہ لاش کی طرح معذرت کے ساتھ یہ تو بیڈ پہ پڑا ہوا ہے بس۔ یہ جھٹکے لگ کے ایسے ہو گیا، پہلے بالکل ٹھیک تھا، ڈاکٹروں نے کہا ہے کمر کی ہڈی کا پانی نکلواؤ، ٹھیک ہو جائے گا، تو نکلوایا، کوئی بھی آرام نہیں آیا، ابھی تک جھٹکے بات پڑتے بتائیں، ہیں۔ یہ اوپر پنکھا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مجھ سے یہاں پہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پہ کیسے رہ رہے ہیں؟ اللہ مالک ہے، اب کیا کریں، پھر مجبوری ہے، رہنا پڑتا ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنا نمبر بتائیں۔ میرا 0306 7340 946 اس نمبر پہ یہ آپ کا ہے، کس کا نمبر ہے؟ یہ میرے ہسبینڈ کا ہے۔ ان کے خامد کا نمبر ہے، وہ بیچارہ ایک مزدور انسان ہے، نہیں گھر پورا ہوتا۔ یہ بی بی جو ہے وہ اپنے اس نفس کو پامال کر کے میڈیا پہ آئی ہیں ہیلپ کے لیے۔ یہ ان کا نمبر ہے، ان سے آپ نے رابطہ کرنا ہے، جتنی ہو سکتا ہے ان کی مدد کیجیے گا۔ اب مجھے بتائیں، یہ کمرے کا کیا کرایہ ہے؟ آپ یہاں پہ کیسے رہتے ہیں؟ 10,000 کرایہ ہے، اور گیس بھی نہیں ہے، علیحدہ بھروانی پڑتی ہے، اور بجلی کا بل بیچ میں ہی ہے۔ تو گزارا ہو جاتا ہے آپ کا؟ مشکل سے ہی ہے، مجبوری میں ہی رہ رہے ہیں۔ اس بچے کا علاج کروا رہے ہیں آپ؟ نہیں، کبھی کرواتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، پیسے نہیں ہوتے۔ تو یہ بچہ تو کبھی بھی پھر ٹھیک نہیں ہو پائے گا۔ کوئی ڈاکٹر نے کہا ہے کچھ کہ اس کا علاج ممکن ہے؟ پہلے کہتے تھے ٹھیک ہو جائے گا، سرکاریوں میں دھکے کھائے ہیں، تو اب پرائیویٹ، یہ پچھلے دنوں میں دکھایا، وہ کہتے ہیں سرکاریوں میں دھکے کھائے ہیں، یہ پرائیویٹ میں کرواتے، آج آپ کا بچہ ٹھیک ہوتا۔ تو بیماری اس کو کیا ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا MRI کروا کے لاؤ، ہمارے پاس MRI کے پیسے نہیں ہیں، EG کرواؤ، انہوں نے کہا CT اسکین کرواؤ، وہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کہاں سے کروائیں گھر کا۔ ذہنی معذور ہوا ہے بچہ؟ ہاں جی۔ اب اس کی ٹانگیں وغیرہ کام نہیں کرتی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسے ہی پڑا رہتا ہے، دودھ بھی نہیں مانگتا، میں خود دیتی ہوں۔ آپ یہ بچے کو ذرا کلوز ہو کے دکھائیں کیمرہ مین صاحب۔ آپ یہ اس کی بچے کی آپ شکل دیکھیں کہ یہ بچہ جو ہے وہ اللہ پاک اس بچے کو صحت دے۔ یہ بچہ بالکل بھی بات نہیں کر سکتا، یہ بالکل اسی کنڈیشن میں جو ہے وہ پڑا رہتا ہے۔ یہ بچہ بول بھی نہیں سکتا۔ اس بچے کے یہ حالات ہے، کبھی یہ بچہ ہنستا کھیلتا تھا، کبھی یہ بچہ بولتا تھا، لیکن اب یہ بچہ بالکل سائلنٹ ہو گیا ہے، ذہنی معذور ہو گیا، اس کا جسم جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ گیا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر پرائیویٹلی آپ نے علاج کروا لیا ہوتا تو یہ بچہ آج ٹھیک ہوتا، لیکن سرکاری ہسپتال گئی ہیں لے کے؟ ہاں جی، چلڈرن لے کے گئی ہوں، جناح ہاسپٹل لے کے گئی ہوں، تو کیا انہوں نے کہا آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، ہوا تو نہیں ہے۔ نہیں، پہلے دوائیاں وغیرہ اس کی آپ کھلاتی ہیں اس کو؟ ہاں جی، دوائیاں یہ ایپیوال، لریز، ٹیگرال اور گولیاں۔ یہ اس کی فائلز ہیں۔ ہاں جی۔ یہ ناظرین یہ دیکھیں، اس بچے کی جو ہے وہ یہ فائلز ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ انہوں نے علاج کروایا ہے۔ یہ سارا ڈاکٹرز کے جو نسخے ہیں، میں آپ کو کیا دکھاؤں، یہ دوائیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک غریب انسان، ایک سفید پوش انسان اتنی مہنگی دوائیاں میرے خیال سے لے ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کی دوائیاں آپ لے سکتی ہیں، کھلاتی ہیں اس کو دوائیاں؟
हाँ जी, इधर जहाँ काम करती थी वो कभी ले देते हैं, कभी खुद ले ली, ऐसे ही प्रॉपरली इस बच्चे को आप दवाई नहीं खिला, नहीं। आप आवाम से क्या कहना चाहती हैं? यही मैं कहती हूँ, अल्लाह की राह पे कोई इलाज करवा दे मेरे बच्चे का, उनको मैं दुआओं में याद रखूँगी, अल्लाह उनको भी बहुत देगा। नाज़रीन, ये जो नंबर इन्होंने बताया, इस नंबर पे आप इनसे रब्ता कर सकेंगे। बहुत ज़्यादा मुझसे तो यहाँ पे खड़े नहीं हुआ जा रहा। इनके घर पे आप बेशक विज़िट करें, इनको इनके घर पे पंखा लगवा दें, एसी लगवा दें इन बच्चों के लिए। इसके घर का जो है वो आप ख़र्चा उठा लें, इस बच्चे का आप इलाज करवा दें, क्योंकि अल्लाह के दिए हुए माल से अगर आप ऐसे लोगों की खिदमत करेंगे तो आपका माल 10 गुना तक ज़्यादा बढ़ जाएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।